نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون والسابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین و سامعین گرامی قدر، ہم پچھلی نشست میں امام المشارق والمغارب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فضائل و مناقب کا ذکر کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، تم ہرگز جو رائے خداوندی میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے حضور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان مقدس کو جامع مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے وقت جام شہادت نوش کیا، اور آپ کی ساری زندگی دین اسلام کی خدمات میں گزر گئی، مارکہ کارزار میں گزر گئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں آپ کو ٹھہرایا، اور اس وقت بھی آپ چاہ رہے تھے کہ میں غزوے میں شرکت کروں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ بات کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی میں آخری نبی ہوں۔ تو حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایات اور شفقتوں کا عالم نرالا تھا۔ جب ایک بار آپ گھر سے ناراض ہونے کی وجہ سے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود آپ کو لینے کے لیے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جسم مقدس سے مٹی کو جھاڑ رہے ہیں اور فرمایا کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، تو آپ کی یہ کنیت مشہور ہو گئی اور آپ کو یہ کنیت بہت پسند تھی۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی وانا من ہو وانا من علی، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور فرمایا من آذا علی فقط آذانی، جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ فرمایا من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا۔ غدیر خم پر اب جلوہ فگن ہیں اور متعدد صحابہ وہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں امام الانبیاء آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، علی بھی اس کے آقا ہیں، علی بھی اس کے مددگار ہیں، علی بھی اس کے ناصر ہیں، علی بھی اس کے حبیب ہیں۔ اور اللہم والے من والا ہو، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، وعد من عادا ہو، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ تو حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک غزوے میں بھیجا گیا اور ایک مہم کے لیے بھیجا گیا، اور ابھی آپ واپس نہیں آئے، دوسرے لوگ آ رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرض وصال میں ہیں، اور آپ نے یہ دعا کی اللہم لا تمیتنی حتی ترینی علی، اے اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو مجھے علی کو نہ دکھا لے، جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے بھی ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون اولئک المقربون، جو پہل کرنے والے ہیں وہ تو پہل کرنے والے ہی ہیں، اور یہی مقرب ہیں، اور اہل بیت اطہار میں بھی آپ کا مقام بلند ہے، کیونکہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر رجس کو، گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں ایسا پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ازواج مطہرات تو پہلی اہل بیت میں شامل تھیں اور ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا گیا، تو آپ کا اہل بیت ہونے کے اعتبار سے بھی بڑا رتبہ ہے، صحابی ہونے کے اعتبار سے بھی بڑا رتبہ ہے، اور سبقت لے جانے کے اعتبار سے بھی بلند ترین مقام پر اب فائز ہیں، اور آپ کو یہ شرف اور بزرگی حاصل ہے کہ دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا سلسلہ اور آپ کی ذریت اور آل پاک کا سلسلہ صبح قیامت تک آپ کے بطن مبارک سے چل رہا ہے اور صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم و معارف کا بہتا ہوا دریا تھے، اور جتنی بھی صبح قیامت تک ولایت جسے ملے گی اسے در علی سے ملے گی، در علی کا فیض اسے پہنچے گا تو وہ ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوگا۔ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں، شانیں، رفعتیں تمام صحابہ اکرام اس کے معترف ہیں، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تجھ سے مومن محبت کرے گا، صرف مومن ہی محبت کرے گا، اور منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا، اور منافق بغض رکھے گا اور مومن محبت رکھے گا۔ اور بلکہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، کنا نعرف المنافقین ببغضہم علیٰ، کہ ہم اپنے زمانے میں منافقین کو اس طرح پہچان لیتے تھے کہ جو حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا، ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اس بندے کے دل میں نفاق ہے۔ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کسی صحابی نے کوئی بات کی تو آقا علیہ السلام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے اور فرمایا، علی ولی کل مومن، علی ہر مومن کا ولی ہے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ دعا کی، میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور آپ کا رتبہ صحابہ اکرام میں بھی بلند تھا، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہیں، اور آپ نے دعا کی، اللہم، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا، من احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی فی الجنہ، فرمایا جو ان دونوں سے، حسن و حسین سے اور ان کے والد گرامی حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کی والدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کرے گا، وہ قیامت کے دن جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت، خلفائے راشدین کی محبت اور حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اہل ایمان پر فرض ہے، واجب ہے۔ آپ اہل بیت میں بھی شامل ہیں تو قرآن فرماتا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی مکرم فرما دیجئے میں دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر میرے اقارب کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت۔ تو حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو دیکھا جائے، زمانہ خلافت میں آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیے، اور 3 خلفائے راشدین کے ساتھ آپ بطور مشیر نہایت ہی اہم آپ نے کردار ادا کیا، اور دین اسلام کے پرچار کے لیے دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں آپ میدان عمل میں رہے، اور جرأت اور بہادری کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ اور آپ کے فضائل و مناقب کا مطالعہ اور آپ کا جو ذکر ہے،
اس سے یاد الہی کا چراغ روشن ہوتا ہے اور آپ کی محبت ہر اہل ایمان پر فرض ہے۔ سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل قدر صحابی ہیں کہ ہر غزوہ کے اندر جھنڈا آپ کے دستے مقدس میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔